الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى قال في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میرے دینی بھائیوں، ہمارا آپ سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر بیانات سن رہے ہیں. مکی زندگی کے جو مراحل تھے وہ گزر چکے ہیں. ہجرت کا جو ایک اہم واقعہ ہے وہ بھی ہم نے اور آپ نے سنا ہے. اب ہم اور آپ مدنی زندگی میں پہنچتے ہیں. مدینہ منورہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام قباء پر چند دن قیام کیا تھا. کتنے ایام آپ کا قیام تھا، اس سلسلے میں بھی گزشتہ ہفتے گفتگو ہو چکی ہے. قباء میں آپ کا قیام ہوتا ہے اور آپ وہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں جو مسجد قباء کے نام سے آج بھی جانی جاتی ہے. پھر قباء کے بعد آپ کا سفر مدینہ منورہ کی طرف ہوتا ہے. ہم اگر چاہیں تو مدنی زندگی کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو حصہ ہے مدنی زندگی کا حصہ، اسے ہم ایک مرحلہ یا ایک حصہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے، تشریف لائے، اس وقت سے لے کر صلح حدیبیہ جو سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، یہ مدنی زندگی کا ایک مرحلہ ہے، ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ صلح حدیبیہ کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور وہ فتح مکہ جو سن 8 ہجری میں پیش آیا، ہجرت کا 8واں سال تھا. ہم اسے مدنی زندگی کا دوسرا مرحلہ یا دوسرا حصہ کہہ سکتے ہیں. اور پھر فتح مکہ کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری میں ماہ ربیع الاول میں، ہم اس مرحلے کو تیسرا مرحلہ یا مدنی زندگی کا تیسرا حصہ کہہ سکتے ہیں. اسے ہم ایک دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدنی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک حصہ وہ ہے جب دشمنوں کی یلغار بہت تیز تھی، دشمنوں کے حملے بہت تیز تھے اور دشمنان اسلام مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے تھے. مدنی زندگی کا یہ ایک اہم حصہ ہے. اور دوسرا حصہ وہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام میں تیزی کی اور دعوت مدینہ منورہ اور اس کے اطراف سے نکل کر سپر پاور حکومت تک پہنچی اور پھر عرب سے ہٹ کر عجم تک بھی دعوت اسلام پہنچی. یہ حیات طیبہ کا مدنی زندگی کا دوسرا حصہ ہے. اور ایک تیسرا حصہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں جو فتوحات کا زمانہ ہے، جو فتح مکہ کے بعد پیش آیا. تو اس طرح ہم مدنی زندگی کو 3 حصوں میں، 3 مرحلوں میں، 3 خانوں میں بانٹ سکتے ہیں. یا تو اس کے عناوین وہ دے جو ہم نے بتائے آپ کو. ایک مرحلہ جب دشمنوں کے یلغار ہو رہے ہیں، دوسرا مرحلہ دعوت اسلام مکے اور مدینے سے باہر دور دور جا رہی ہے، یعنی اسلام کی دعوت. اور تیسرا مرحلہ وہ ہے جو فتوحات کا مرحلہ ہے. یا اسے اس طرح تقسیم کریں جو میں نے پہلے بتایا، سنوں کے لحاظ سے بانٹ دیں. پہلی ہجرت سے لے کر ہجرت کے پہلے دن سے لے کر جو پہلا مرحلہ مکمل ہوتا ہے وہ
صلح حدیبیہ کے تک یعنی سن 6 ہجری تک، دوسرا مرحلہ سن 6 ہجری سے فتح مکہ سن 8 ہجری تک، اور تیسرا مرحلہ فتح مکہ کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک۔ یہ میں نے آپ کو 2 دفعہ بتایا تاکہ آپ کو سمجھنے میں، یاد رکھنے میں آسانی ہو، کیونکہ یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ کوئی پبلک بیان نہیں ہے، عوام جو ہر طرح کی ہوتی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ آپ چنیدہ افراد ہیں، چاہے آپ شعبہ حفظ کے ہوں، عالمیت کے ہوں، تخصصات کے ہوں، آپ امت کے کریم افراد ہیں، چنیدہ افراد ہیں۔ آپ کو یہ بیانات غور سے بھی سننا ہے اور اس بیان کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اور اس بیان کی گہرائی اور گہرائی تک بھی آپ کو جانا ہے، اس لیے بعض باتیں مکرر کہہ دی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو مدنی زندگی ہے اور پہلا مرحلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب داخل ہوتے ہیں، قبا سے نکلتے ہیں اور مدینے میں داخل ہوتے ہیں، مدینے میں آپ کا استقبال زوردار انداز میں ہوتا ہے، زوردار انداز میں آپ کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر ہر آدمی یہ چاہتا ہے، مدینے کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ آقا کا قیام میرے گھر ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہو جائے، ہر آدمی کی خواہش ہے، مالداروں کی بھی خواہش ہے، غریبوں کی بھی خواہش ہے، اور جو متوسط قسم کے افراد ہیں ان کی بھی یہ چاہت ہے کہ آقا کا قیام ہمارے گھر ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی مأمور من اللہ ہے، اس اونٹنی کو اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے، یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی سمجھو کہ اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اس اونٹنی کو چھوڑ دو۔ یہ اونٹنی اس جگہ بیٹھتی ہے جا کر جس جگہ آج مسجد نبوی ہے، ایک خالی جگہ تھی کھلیان کی طرح، کھیتی باڑی کی چیزیں وہاں رہتی تھی، خالی جگہ تھی، خالی زمین تھی، اونٹنی جا کے وہاں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ جگہ جو تھی وہ قبیلے بنو نجار سے قریب جگہ تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نانیالی خاندان تھا۔ جیسے ہی اونٹنی بیٹھتی ہے اس کے بعد فوراً ہی کجاوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اٹھا لیتے، لے لیتے۔ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جدھر کجاوا ہوا کرتا ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کجاوا اٹھایا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے اور ان سے کہا کہ جاؤ ذرا گھر میں آرام کرنے کی جگہ تیار کر لو، مجھے قیلولہ کرنا ہے، آرام کرنا ہے۔ اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے میرے عزیز طلبہ کہ جو مہمان ہمارے پاس آئے ہمیں چاہیے کہ ہم مہمان کے سامان کو اٹھائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان اپنے ہاتھ میں سامان لیے رہتا ہے اور میزبان کم عمر ہوتا ہے، کم علم ہوتا ہے، مرتبے میں اس سے نیچے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ میزبان ہاتھ ہلاتے ہوئے چلتا رہتا ہے، اسے اتنا شعور نہیں ہوتا ہے کہ مہمان کا سامان ہمیں لے لینا چاہیے۔ سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو ہے کہ ہمیں اس سے جو سبق ملتے ہیں وہ سبق ہمیں سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کجاوا لے لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں جاتے ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر 2 منزلہ ہے، آپ اوپر منزل میں قیام کریں، ہم لوگ نیچے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نیچے رہنے دو، نیچے رہنے میں سہولت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ اوپر رہیے، آپ نیچے رہیں اور ہم آپ کے سروں کے اوپر رہیں، یہ بے ادبی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھ سے ملنے جلنے والے لوگ کثرت سے آئیں گے، اب بار بار اوپر چڑھنا لوگوں کا یا ہمارا اوپر سے اترنا یہ زحمت کی بات ہے، اس لیے تم لوگ اوپر رہو اور ہم نیچے رہتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام نیچے ہوتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کرتے ہیں۔
مہمان کون ہے؟ مہمان وہ ہے جو کائنات کا عظیم ترین انسان ہے، اس سے بہتر کوئی انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا، اور میزبان صحابی رسول ہیں، خاطر تواضع جتنی ہو سکتی تھی وہ کیا کرتے تھے، اور کھانا برکت کے حصول کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو کھانا بچ کر آیا کرتا تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی زوج محترمہ اپنے لقمے کو اسی جگہ سے شروع کرتی تھی جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا کرتے تھے، اس لیے کہ برکت حاصل ہو جائے۔ ایک دفعہ اتفاق کی بات ہے کہ جو کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس میں جو سالن وغیرہ تھا، کچی پیاز تھی، کچا لہسن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بہت فکر مند ہوئے کہ اللہ کے رسول ناراض تو نہیں، کھانا نہیں کھایا؟ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں یہ کچی پیاز ہے اور کچا لہسن ہے، کچی پیاز کھانے سے منہ میں بدبو آتی ہے، اور ہمارے پاس فرشتے بھی آتے ہیں، لوگ ملنے جلنے کے بھی آتے ہیں، منہ سے بدبو آئے گی تو فرشتے اسے ناپسند کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، اسی لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ علماء نے یہاں سے لکھا ہے کہ اگر آپ کو کچی پیاز یا کچا لہسن وغیرہ کھانا ہو یا ایسی غذا کھانی ہو جس کی بو آتی ہے تو کچی نہ کھائیں، پکا کر کھائیں، پکانے کے بعد بو چلی جاتی ہے، اور اگر کچی آپ نے کھائی ہے تو کھانا جائز ہے۔ اب مسجد میں آ رہے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اور آپ نے دوپہر کے کھانے میں کچی پیاز کھائی ہے تو مسجد میں آنے سے پہلے وضو کرتے وقت آپ اچھی طرح مسواک کر لیں، برش کر لیں اچھی طرح کہ آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے، ورنہ مسجد میں فرشتے ہوتے انہیں بھی تکلیف ہوگی، اور آپ کے آزو بازو میں جو افراد ہوں گے، اور آپ کو اگر ڈکار آئی، آپ کو جمائی آئی تو آزو بازو کو بھی تکلیف ہوگی، اور اگر آپ سے اس نے گفتگو کی اور آپ کے منہ سے جو بھاپ نکلے گی اس سے تکلیف ہوگی۔ لہذا اگر ایسا موقع ہو کہ قرآن کی تلاوت کرنی ہو، قرآن بھی اللہ سے گفتگو کرنا ہے، قرآن پڑھنا گویا کہ اللہ سے گفتگو کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہو، مسجد میں آنا ہو، درجے میں جانا ہو، مہمانوں سے ملنا ہو، ایسے وقت میں اگر آپ کچی چیز استعمال کرتے ہیں جس کی مہک ہوتی ہے تو آپ کو اچھی طرح سے مسواک کر لینا چاہیے، برش کر لینا چاہیے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر کے اوپر مٹکے سے پانی ڈال لیتے، اتفاق سے مٹکا سے پانی گر گیا، اور اب صورتحال ایسی تھی کہ اوپر سے پانی نیچے ٹپک کے گرے گا، اس لیے کہ لکڑیوں کی چھت ہوا کرتی تھی۔ فوراً انہوں نے اپنی رضائی، اپنا کمبل فوراً اسے پانی پہ ڈالا اور پانی میں سکھا دیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر یا آپ کے بستر پر یا آپ کے سونے کی جگہ پر پانی نہ گرے اور آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اس طرح خاطر تواضع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے کیے۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کام سب سے پہلے کیے، یہاں سے ہمیں اور آپ کو نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کہیں جاتے ہیں جہاں مسلم آبادی نہیں ہے، مسلمان لوگ ہو رہے ہیں یا مسلمانوں کی آبادی شروع ہو رہی ہے یا نئی کالونی بن رہی ہے، نئی بستی بن رہی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ آپ جیسے مدینے میں گئے، آپ کے قیام کا انتظام ہوا، آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر کی فکر کی ہے۔ جہاں پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے زمین خریدی۔ وہ بچے اصرار کر رہے تھے، اے اللہ کے رسول میں ہدیے میں زمین دے رہا ہوں، اے اللہ کے رسول میں وقف کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے کر، وہ بھی اپنے پیسے دے کر آپ نے زمین خریدی اور وہ زمین میں مسجد تعمیر کی گئی جسے ہم اور آپ مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ پہلے مسجد نبوی بہت چھوٹی تھی، اب تو مسجد نبوی بہت بڑی ہو گئی،
ہماری جو اس مسجد کا احاطہ ہے، یعنی اندر اور باہر دونوں کو اگر شامل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے 25 گنا 30 گنا بڑی مسجد نبوی ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق اندر باہر دونوں کو آپ شامل کر لیں تو اس سے 25 گنا سے زیادہ ابھی جو مسجد نبوی ہے وہ اس کا رقبہ ہے۔ اس کی توسیع ہوتی رہی توسیع، اور پھر اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد کا کیا حصہ تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بار بار مسجد نبوی کی زیارت کا موقع دے، وہاں پہ جائیں گے، غور کریں گے کہ عہد نبوی میں مسجد کی کیا شکل تھی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی تک وہ علامتیں باقی رکھی گئی ہیں، اب غور کریں گے یا کسی پڑھے لکھے سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور اپنے پیسے سے زمین خریدی۔ یہ دونوں باتیں غور کرنے کی۔ ایک یہ کہ جہاں مسلمانوں کی نئی آبادی شروع ہو وہاں مسلمانوں کو مسجد کی فکر کرنی چاہیے، اور دوسری بات ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسجد کے لیے زمین خریدیں اور پیسہ ہمارا بھی شامل ہو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم انفاق فی سبیل اللہ پہ لمبی لمبی تقریریں تو کر دیتے ہیں لیکن ہماری جیب ہی سے پیسے نہیں نکلتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، تمام افراد ایسے نہیں ہوتے لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری بھی اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے ہماری بھی رقم مسجد کی تعمیر میں، اس کی زمین میں استعمال ہونی چاہیے تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ہی، یا یہ کہا جائے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے معنی بعد یا ساتھ ساتھ کہ معنی بعد تو نہیں کہہ سکتے بلکہ ساتھ ساتھ کہا جائے، ادھر مسجد نبوی کی تعمیر کی فکر ہے، زمین خریدی جا رہی ہے، تعمیر کا کام شروع ہونے والا ہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا کام کیا، مدینہ منورہ آنے کے بعد دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے مواخات قائم کیا۔ مواخات یعنی بھائی چارگی۔ انصار میں سے اکثر بہت مالدار نہیں تھے، لیکن انصار کے اپنے گھر تھے، اپنے مکانات تھے، اپنی زمین تھے۔ جو لوگ ہجرت کر کے آئے مکے سے یا دوسرے علاقوں سے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ تو خالی ہاتھ آئے۔ انہوں نے اپنی آل اولاد کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت کر کے، آپ کے بعد آپ کی بیٹیاں آئی ہیں، صاحبزادیاں آئی ہیں، آپ کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ آئی ہیں۔ آپ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، یہ جو اصل قافلے میں تھے حضرت عامر بن فہیرہ تھے، اور راستہ دکھانے والے عبداللہ بن اریقط تھے۔ بس یہ لوگ ان لوگوں قافلہ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے افراد ابھی مکے میں تھے، بعد میں وہ آئے۔ تو مدینہ آنے والے اکثر لوگ ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں کہاں کھائیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں سوئیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مواخات قائم کیا، بھائی چارگی۔ وہ انصار جو مدینے کے رہنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کے ساتھ یا انصار کے ساتھ مہاجرین کو لگا دیا۔ ایک انصاری ایک مہاجر، بھائی ایک آدمی اس کو تم اپنی فیملی میں ایڈجسٹ کر لو۔ اور اس بات کو، یہ ایڈجسٹنگ جو ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کئی کرائے کے مکان میں رہتے ہوں، 3 آدمی 4 آدمی رہتے ہوں، ایک آدمی 10 دن کے لیے آ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے 10 دن سے بیٹھے ہوئے جاتے ہی نہیں، کہتے ہیں ٹکٹ نہیں بن رہا، یہ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں جھوٹ بول رہے سچ بول رہے۔ آج کل 10 دن گزار دیے اس نے۔ ہم ایک آدمی کو 10 دن نہیں رکھ سکتے، اور صحابہ کرام نے ان کو ایڈجسٹ کیا اپنے آپ۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو مہاجر تھے، اور حضرت سعد ابن ربیع جو انصار میں سے تھے، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ میرے بھائی میری 2 بیویاں ہیں، ان دونوں میں سے تم جسے چاہو پسند کر لو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزار کے تم شادی کر لینا اس سے۔ فرمایا میرا گھر ہے، میں آدھا گھر تمہیں دے دیتا ہوں، آدھا تم لے لو، میری زمین ہے، آدھی زمین میں تجھے دے دیتا ہوں۔ لیکن وہ مہاجرین بھی مہاجرین تھے، فرمایا کہ نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں، میں کاروبار کروں گا اور پھر انشاءاللہ مجھے ترقی ملے گی۔ اور اس طرح انہوں نے کاروبار شروع کیا۔
تو مواخات بھائی چارگی انتہائی اہم پیغام ہے۔ بہت سارے مسلمان آتے ہیں جو اپنے وطن سے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے نکالے گئے، ان کا جرم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہیں بے گھر کر دیا گیا، انہیں قتل کیا گیا، ان کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ایسے مسلمان ہجرت کر کے اگر کسی علاقے میں آ جاتے تو ان علاقے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انصار والا نمونہ پیش کریں اور ایثار قربانی کے جذبے کے ساتھ ان کو اپنے دسترخوان پر، اپنے گھر میں، اپنی زمین جائیداد میں، اپنے کاروبار میں انہیں شریک نہ کر سکتے ہوں تو کم سے کم مہمان بنا کے رکھیں اور انہیں راستے دکھائیں کہ دیکھو ایسے ایسے تم بھی ترقی کر سکتے ہو، آگے بڑھ سکتے ہو۔ تیسرا کام مدینہ منورہ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے فوراً بعد کیا، پہلا کام مسجد نبوی کی جگہ کی تعیین اور تعمیر، اس کے ساتھ دوسرا کام مواخات، اور تیسرا کام یہ کہ مدینے میں جو لوگ رہتے تھے وہ اصل میں تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے، جن کے دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ایک تو یہ لوگ ہو گئے، انہی میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے جو مسلمان تھے، تو کچھ افراد مسلمان تھے، کچھ مشرکین تھے جن کے قبیلے میں نے بتایا اوس و خزرج، اور پھر یہودیوں کے تین مشہور قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقا، بنو قریظہ۔ یہودیوں کے تین مشہور قبائل تھے، اور یہودیوں کی صورتحال ایسی تھی کہ مسلمانوں سے بہت جلتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے کے بعد یہودیوں کو جمع کر کے، ان کے بڑے لوگوں کو، مشرکین کو جمع کر کے معاہدہ تیار کیا۔ معاہدہ، اگر مدینے پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم سب لوگ مل کر حفاظت کریں گے، اگر مدینے میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے ہم سب مل کر ساتھ دیں گے، اگر کوئی کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو ہم بھی اسے پناہ دیں گے۔ اس طرح مختلف قسم کی باتیں آئیں اور معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے سے اتنا فائدہ ہوا کہ اب یہودی ڈائریکٹ مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو عہد کو توڑنے والے مانے جائیں گے۔ خیر، یہودیوں کی مثال تو بچھو کی طرح ہے، بچھو بغیر ڈنک مارے نہیں رہ سکتا ہے، اور بلی کو کتنے پال لیا، بلی بغیر دودھ پیے نہیں رہ سکتی ہے۔ تو یہودیوں کی مثال بچھو کے ڈنک مارتے رہے، مسلمانوں کو سازشیں کرتے رہے، لیکن ڈائریکٹ دشمن بن کے سامنے آ جائے اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ بعد میں انہوں نے مسائل پیدا کیے ہیں، تو مسائل پیدا کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو جلاوطنی کا مسئلہ پیش آیا اور انہیں جلاوطن کیا گیا۔ تو یہ تین کام کیے گئے، مسجد نبوی کی تعمیر، مواخات، اور مدینے کے جو اصل باشندے تھے ان سے معاہدہ کیا گیا۔ یہ کام کیے گئے، لیکن مکے سے جو مسلمانوں نے ہجرت کی تھی ابھی کفار و مشرکین کی آگ اور دشمنی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ کفار و مشرکین نے پلاننگ پہ پلاننگ تیار کرنا شروع کیا اور مدینے کے یہودیوں سے مشورہ کرنا شروع کیا، کیسے مسلمانوں کو شکست دی جائے، کیسے مسلمانوں کو پسپا کیا جائے، کیسے مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ انہوں نے کوششیں کی اور اسی کا نتیجہ ہے جو غزوات پیش آئے ہیں۔ غزوہ بدر کو لیجئے، غزوہ احد کو لیجئے، اسی طرح غزوہ احزاب کو لیجئے، یہ غزوات آپ دیکھیں گے تو یہ غزوات جتنے بھی آئے ہیں مکے اور مدینے کے فاصلے کو دیکھیں گے تو مدینے سے قریب یہ غزوات پیش آئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک چیز اس میں سمجھنے کی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد ہے، مذہب ہے اور آتنکی دین ہے اور لوگوں کو لوٹتا ہے۔ جتنے غزوات پیش آئے ہیں مکے والوں کے درمیان اور مدینے والوں کے درمیان، خاص طور سے ان پہ غور کیجیے آپ، تو وہ غزوات مدینے سے قریب میں پیش آئے ہیں۔ مدینے سے قریب میں پیش آنا یہ مطلب ہے کہ دشمن اپنے گھر سے نکل کے ہم پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم اگر آپ کے گھر کے پاس جائیں تو کہا جائے گا ہم آپ کو مارنے کے لیے گئے، نہیں، مسلمان مدینے سے قریب ہیں، دشمنان اسلام اپنے گھروں سے نکل کر
مسافت، لمبی مسافت طے کر کے وہ مدینے پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمت عملی سے مقابلہ کیا اور مسلمانوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ تو غزوات جو پیش آئے ہیں یہ بھی مدنی زندگی کے پہلے مرحلے میں زیادہ پیش آئے، اس کے بعد بھی چند غزوات ہیں لیکن پہلے مرحلے میں زیادہ پیش آئے، اس لیے کہ ان لوگوں کا مقصد تھا مسلمانوں کو اکھاڑ دیا جائے۔ لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے گا؟ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کا چراغ کوئی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرے، یہ اسلام کا چراغ بجھنے کی نہیں آیا ہے، یہ اسلام کا چراغ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، ہر گھر کو روشن کرنے کے لیے آیا ہے، ہر آدمی تک تعلیم پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے محنت کی، اس دین کو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی، ہماری بھی ذمہ داری ہم ان تک پہنچائیں۔ آج کل بات پہنچانا کوئی بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان سی بات ہے۔ ذرائع ابلاغ، میڈیا اتنا کشادہ ہو چکا ہے اور اس میں اتنی وسعت ہو چکی ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کہیں سے بھی اپنی بات پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں دعوت کو پہنچانا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے اور مکے میں جو مجاہدات پیش کیے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں، ہمیں اسے اپنے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ پھر ہم بھی اس طرح کام کر سکیں۔ یہ میں نے مختصر طور پر آپ کو مدنی زندگی کا پہلا مرحلہ یا مدنی زندگی کا ایک حصہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے، جو شروع سے لے کر صلح حدیبیہ تک جو مسئلہ جاتا ہے، جس میں 3 باتیں پیش آئی جو میں نے بتائی۔ اس کے بعد جنگیں بھی ہوئی، لیکن تمام جنگوں میں مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئی ہے۔ صرف غزوہ احد ہے جس میں مسلمانوں کو جنگ کے فارمولے کے لحاظ سے مسلمانوں کو غزوہ احد میں شکست ہوئی ہے۔ بعض لوگ شکست نہیں مانتے، لیکن میں نے جو کہا میرے الفاظ پر غور کیجئے کہ جنگ کے فارمولے کے لحاظ سے غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، ورنہ دیگر تمام غزوات میں مسلمانوں کو فتوحات ہوئی ہے۔ اور پھر اسلام پھیلتا رہا یہاں تک ایک وقت وہ آتا ہے جو صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ حدیبیہ جگہ کا نام ہے، صلح حدیبیہ کیا ہے؟ وہاں سے مدنی زندگی کا دوسرا پوائنٹ شروع ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔